گزشتہ الیکشن کے اندر ہمارے تلنگانہ کے اندر علماء کی طرف سے بہت مشورے ہوئے، بہت کوششیں ہوئی کہ بھائی یہاں پر جو ہے فرقہ پرست طاقتیں نہ آئیں. ہماری یہ ریاستیں جو ہے اب تک فسادات وغیرہ سے بہت محفوظ ہیں، حالات سے بہت محفوظ ہیں ہم لوگ. وہ جو حالات دوسرے اسٹیٹوں میں ہیں ویسے حالات ہمارے پاس نہیں ہیں. تو یہاں پر فرقہ پرست طاقت بڑی تیزی سے کام کر رہی تھی. آپ سب کو معلوم ہے کتنی تیزی سے وہ لوگ کام کر رہے تھے. ابھی چند گزشتہ جمعہ سے پہلے کے حالات دیکھیے آپ، چنگی چرلا ملک کے علاقے میں کیسا نوجوانوں کو مارا گیا. یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اس صوبے کے اندر فسادات ہو، کچھ ایسا ہو کہ جس سے مسلمانوں کے نوجوان جو ہے جیلوں میں چلے جائیں، ان کی نوکریاں چلے جائیں، وہ بے روزگار بن جائیں. تو ان کی یہ سازش ہے، اور خاص طور سے یہ لوگ مسلم علاقوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک کے اندر 84 سیٹ ایسی ہے ایم پی کی جہاں پر مسلمان چاہے تو ایم پی کو جتا بھی سکتے ہیں، جہاں پر مسلمان چاہے تو ہرا بھی سکتے ہیں کینڈیڈیٹ کو. لیکن یہ 84 سیٹوں میں سے 74 سیٹیں جو ہیں مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والی پارٹی کے ہاتھ میں ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے مسلمانوں کی لیڈرشپ. جو مسلم پولیٹیکل لیڈرز ہیں ہمارے معاشروں کے اندر، اکثروں کے دلوں کے اندر قوم کا درد ہی نہیں ہے. وہ یہ انا وہ انا کے پیچھے صرف اس لیے پھرتے ہیں کہ ان کی پراپرٹیاں بن جائے، ان کی واہواہی ہو جائے، اور تحفے میں ان کو مائنارٹی کی ایک سیٹ مل جائے. اسی کو وہ بہت بڑی چیز سمجھ لیتے ہیں. ہوا بھی ایسے ہی گزشتہ الیکشن میں تلنگانہ بھر کے اندر علماء، بڑے لیول کے علماء، علاقوں کے علماء یہ مشورے کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے علاقے کے لیے سیکولر کینڈیڈیٹ کون ہے. کس کو ووٹ ڈالنے سے مسلمانوں کا ووٹ تقسیم نہیں ہوتا. اس لیے کہ آج ہمارے ملک کے اندر نفرت پرست طاقت مضبوط ہو رہی ہے تو وہ مسلمانوں کے ووٹ ڈیوائڈ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. مسلمانوں کے ووٹ آرگنائز نہیں ہو رہے، ڈیوائڈ ہو رہے. یہ نہیں ہونا ہمارے اندر. ہماری اس ریاست کے اندر امن و امان باقی رہنا، اس کے لیے جو ہے جب علماء کے مشورے ہونے لگے تو سب سے زیادہ پیٹ میں درد یہ مسلم لیڈروں کو ہوا. انہوں نے علماء کی اتنی بدتمیزی کی کہ علماء کا کیا کام ہے سیاست کرنا. بعض جگہوں پر علماء کو گالیاں دی گئی. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جس نبی نے آپ کو طہارت کا طریقہ سکھایا، جس نبی نے آپ کو کھانے کا طریقہ سکھایا، وہی نبی نے آپ کو سیاست بھی سکھائی. آج نبی کا کوئی وارث آپ کو نبی کے کھانے کا طریقہ بتاتا ہے، نبی کے سونے کا طریقہ بتاتا ہے، نبی کے شادی کا طریقہ بتاتا ہے، نبی کے کاروبار کا طریقہ بتاتا ہے. آج وہی نبی کا وارث آپ کو سیاست بھی بتاتا ہے. الیکشن کیسا لڑنا ہے، کیا طریقہ صحیح ہے، یا آپ اپنے کسی انا سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سیکھنا پڑے گا کسی عالم دین سے، نبی کے وارث سے. اس لیے کہ اسلام ادھورا مذہب نہیں ہے. اگر آپ مسلمان بن کے سیاست کرنا چاہ رہے، سیاست میں کام کرنا چاہ رہے، کسی پارٹی کی سیٹ سے لڑنا چاہ رہے، تو آپ کو اسلامی اصولوں کے مطابق ہی سیاست کرنا پڑے گا. اور وہ سیاست سیکھنے کے لیے آپ کو مول صاحب کے پاس ہی جانا پڑے گا. مول صاحبوں کا سیاست سے کیا کام ہے بولنا، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. یہ رہا ہے کہ بعض ہمارے علاقوں کے اندر بھی، بلکہ تلنگانہ کے اکثر علاقوں میں، اگر کسی کمیٹی کے صدر صاحب یا نائب صدر صاحب یا کسی اور فرد کے صاحب کا جو ہے رجحان کسی اور پارٹی میں تھا، اور امام صاحب اپنے علاقے کے حساب سے سوچ سمجھنے کے بعد، مشوروں کے بعد علماء نے ایک فیصلہ لیا کہ بھائی اس پارٹی کو ووٹ مت دو، اس پارٹی کو ووٹ دو، اس سے مسلمانوں کے ووٹ محفوظ رہیں گے. اب وہ علماء کو پکڑا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئی کہ بھائی تم ہوتے کون ایسا بولنے والے، آپ ہماری مسجد میں ہیں، ہماری پارٹی کے خلاف کیسا فیصلہ کرتے، آپ کو مسجد سے نکالا جائے گا، آپ کی نوکری چھین لی جائے گی، الیکشن تو ہونے دو، ایسا کیا جائے گا، ویسا کیا جائے گا. علماء پر طرح طرح کی دھمکیاں دی گئی. یہ بات یاد رکھیے، علماء ڈرنے والے نہیں ہیں. علماء کا جو کام ہے وہ کریں گے. ہر زمانے میں علماء کو اللہ نے اسی کام کے لیے چنا ہے. ہم 70 سال علماء کا طبقہ جو ہے سیاست سے دور تھا. آپ سب کو معلوم ہے کیا حالت ہوئی. مسلم لیڈرشپ کی حالت دیکھیے آپ. اکثر مسلم لیڈران آپ کو جو ہے لینڈ گرابر نظر آتے ہیں. آپ کو ان کی غلامی کر کے سیٹ لینے والے نظر آتے. قوم کی خدمت کے جذبات نہیں ہیں، قوم کے لیے مر مٹنے کے جذبات نہیں ہیں. کتنے مسائل ہیں مسلمانوں کے. وقف پراپرٹیوں کے مسائل دیکھیے آپ، مسلمان نوجوانوں کی نوکریوں کے مسائلوں کو دیکھیے آپ، غریب بچیوں کی شادیوں کے مسائل، مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی. کیا حال ہے مسلمانوں کی تعلیم کا. اتنے سال سے ہمارے لیڈران ان کے پیچھے سالوں سال سے چل رہے ہیں. انہوں پورے تلنگانہ کی تو دور کی بات، ہمارے اس علاقے کے بچوں کے تعلیم کا انتظام نہیں کر سک رہے، اس علاقے کے نوجوانوں کی نوکری کا انتظام نہیں کر سک رہے.
اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے، آپ اس میں جائیے، اپنے جذبات کو صحیح رکھیے، قوم کا درد لے کر جائیے، آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ کام کیجیے، اعتراض بالکل نہیں کیا جائے گا، شرط ہے آپ کے اندر قوم کا درد ہونا، آپ قوم کی ترقی کے لیے کام کرنا، اپنے مفادات کے لیے کام نہیں کرنا۔ جب آپ ایسے کریں گے تو مسلمان آپ کو سروں پہ بٹھائیں گے، مسلمان آپ کو اپنے سروں کا تاج سمجھیں گے، اپنا قائد مانیں گے اور آپ کو سامنے رکھیں گے۔ ہم آگے آنا نہیں چاہتے، ہم آپ کو ہی آگے رکھنا چاہتے۔ جتنے لیڈران یہ ڈر رہے ہیں کہ یہ ملک صاحبہ کہیں آگے آ کے MLA بننا چاہ رہے کیا، MP بننا چاہ رہے کیا، کارپوریٹر بننا چاہ رہے کیا، نہیں، ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے، ہمیں نبی کا مصلی ہی کافی ہے، ہمیں نبی کا ممبر ہی کافی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس کو اپنا قائد بنائے وہ نبی کے سنتوں والا ہو، نبی کے طریقے والا ہو، قوم کے لیے اپنا خون دینے والا ہو، قوم کا خون چوسنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔